ایسا روگ لگا ہے جانا رائٹر حمیرہ فاطمہ آخری قسط بہترین ناول دوستوں آپ اینڈ ہو رہا ہے. جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. بالاج اٹھیں، میں آخری بار اٹھا رہی ہوں. اب میں ٹھنڈا پانی ڈالوں گی. بیا کی آخری بات پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں. سامنے وہ اس نے جانا اپنا پری پہ کر حسن لیے کھڑی اسے گھور رہی تھی. بالاج نے ایک ہاتھ بڑھائے، اس کے نازک ہاتھ پکڑتے اپنی جانب کھینچا جس پر وہ جھٹکے سے اس کی باہوں میں سمائی. بالاج ابراج. وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی توجہ دوسری طرف کروانے لگی جو اب بھی نیند میں تھا. بالاج نے اس کے بالوں سے چرا نکالتے اپنے دائیں طرف دیکھا جہاں ابراج صوفے پر بیٹھا منہ پھلائے زمین کو گھور رہا تھا. اس کے پیچھے شیشے سے باہر برف باری کا منظر خوبصورتی کے ساتھ واضح تھا. کل رات ہی وہ لوگ مانچسٹر کی زمین پر لینڈ ہوئے تھے. بالاج نے سٹے کے لیے چھوٹا سا کاٹیج بک کیا تھا. ایک نظر اسے دیکھتے وہ دوبارہ بیا کی طرف متوجہ ہوا جو اس کے باہوں سے نکلنے کے تگ و دو میں بے تاب تھی. یہ شہزادے کا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بالاج نے بیا کے گرد حصار کو سخت کرتے پوچھا. بیا اسے گور کے رہ گئی جو اب بھی باز نہیں آ رہا تھا. بالاج چھوڑیں، ایک تو آپ اٹھ نہیں رہتے، کب سے باہر جانے کے لیے بے تاب ہو رہا ہے. وہ منہ بنا کے کہتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی جو گہری نگاہوں سے اسے پاگل کرنے کو تھا. جس قسم کی صورت حال جم جائے گا. میں کیا کہہ رہا تھا، ہم اس سے اچھا کمفرٹر میں آرام کر لیتے. سچ میں وہ بے چارگی سے منہ بنا کے بولا. اسے اس وقت شدید کوفت ہو رہی تھی اور باہر جانے کا تو بالکل موڈ نہیں کر رہا تھا. ہاں یہاں آرام کرنے تو آیا ہے ہم. وہ اس کے ہاتھ میں ناخن چباتی تیز سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. ظالم عورت. بالاج نے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سکریچ پڑنے کی وجہ سے سرخی اتر آئی تھی. بیا کو دل ہی دل افسوس ہوا پر ابھی اسے بولا نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شخص افسوس کا معنی میں اپنے زمرے سے نکالتا ہے. تبھی آنکھیں گھماتے وہ اسے نظر انداز کرتے اپنے ناراض سے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھایا. بالاج اسے ہی دیکھ رہا تھا جس نے وائٹ کلر کی ہائی نیک کے ساتھ بلو پلین ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. اوپر ریڈ کلر کا اوور کوٹ تھا اور بلیک کلر کے جوگرز پہنے ہوئے تھے. بالوں کو ہائی پونی ٹیل کی صورت باندھا ہوا تھا. پر بالاج کی توجہ کا مرکز تو آج بھی وہ دل کا چہرہ ہی تھا. اس پر چھائی ہوئی بیک وقت معصومیت اور الجھن جو اس کی نظروں کو خود میں الجھا جاتی تھی. ابراج چلو میں آپ کو باہر لے کر جاؤں گی. ڈیڈ کو یہیں پڑے رہنے دو. اس نے قدرے اونچی آواز میں بالاج کو سنانے کی گھر سے کہا تھا جس پر اس کے شنگرفی لبوں کی تراش مسکراہٹ سمیٹتے چپ دکھلاتی غائب ہوئی. دھیان رہے، پڑا ہوا مرا ہوا نہیں جو چھوڑ جاؤں. وہ بھی تقریباً اونچی آواز میں کہتا بیا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لفظوں کی تڑپ واضح تھی. بالاج ایک آنکھ وینگ کرتا اس کے سکون کو ساتھ لی کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا. جانتا تھا اب وہ چاہ کے بھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی ورنہ کوئی بعید نہیں وہ اسے سبق سکھانے کے لیے چھوڑ جاتی. اور عین توقع باہر نکلتے اسے اپنا منتظر پایا. پورا دن ان تینوں نے ساتھ گزارا تھا. کئی ٹورسٹ پوائنٹس وزٹ کیا. کئی بار تو بالاج کو اپنا آپ کیمرے مین جیسا لگا کیونکہ جتنی تصویریں بیا بنواتی تھی ابراج اس کے مقابلے ماڈل شوٹ پر اتر رہا تھا. جب بالاج فیملی فوٹو کی ضد کرتا تو دونوں اس کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ تصویر کھینچ کر دوبارہ سولو کی طرف ہو جاتے اور بس ضبط سے سب برداشت کر رہا تھا. مام کتنی باری فوٹو، مام کتنی پیاری فوٹو ہے. ریسٹورنٹ میں بیٹھے ان کا دھیان ڈنر پر کم فوٹو پر زیادہ تھا. دس از ٹو مچ، کھانا کھاؤ تم دونوں. بالاج نے ان دونوں سے کیمرہ چپٹتے سائیڈ پر رکھا جس پر دونوں نے بھیا کو اس کو گھورا. پر بالاج کے اگنور کرنے پر بیا چہرے کے ٹیڑھے میڑھے چہرے بناتی رائس کھانے کے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا ابراج کے منہ میں ڈالا ہوا ہو جو ہو بہو بیا کی کاپی کر رہا تھا. بالاج نے ان دونوں کو دیکھتے ہنسی ضبط کی اور موبائل آن کرتے ان کو دھیان میں لائے بغیر ایک ویڈیو بنائی کیونکہ دونوں اس وقت شدید کیوٹ لگ رہے تھے. ساتھ ہی آذر کو سینڈ کیا. آذر آپ نے میری تعریف نہیں کی آج. وہ جو صوفے پر ریلیکس سا بیٹھا تیز سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اچانک آیا شکوے پر چہرہ اٹھایا اوپر دیکھا جہاں طوبا منہ پھلائے کھڑی تھی. ایک نظر گھڑی پر دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی. پھر ایک نظر دوبارہ روٹھی بیوی پر ڈالی جو نائٹ سوٹ میں بنا دوپٹے اپنا آتش راز سراپا لیے سامنے کھڑی تھی. طوبا ابھی نہیں، بہت کام ہے یار. وہ بے چارگی سے کہتا طوبا کا پارا ہائی کر گیا تھا. زندگی کے سارے کام ابھی ہوں گے، میں سامنے کھڑی ہوں نا. وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا لڑاکا عورتوں کے روح میں خون خار
نظروں سے گرتے اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے اس کا ہاتھ پکڑے نازک وجود تھائز پر بٹھا گیا۔ اب بھی اسے گو رہی تھی۔ وہ میں شونا یہ اتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ فریقت ڈول لگ رہی ہو؟ وہ اس کے گرد حصار بناتا ہوا ہنس کر بولا۔ میں صرف آذر کی ڈول ہوں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے حق جتانا نہ بولی تھی۔ وہ جی جان سے مسکرائے۔ ہاں تم صرف میری ڈول نہیں میری جان بھی ہو۔ وہ کافی دیر اسے اس کا کھویا کھویا انداز تو محسوس کر رہا تھا پر پوچھا نہیں، کیونکہ جانتا تھا وہ خود بتائے گی۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ آذر سینے پر رہی تھی انگلیوں کی حرکت روکتے اس نے دھیرے سے پکارا۔ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ بظاہر تو وہ سوال کر رہی تھی پر لہجے میں چھپی بے چینی اور ایک سا درد آذر پر عیاں تھا۔ ہم سفر تھی اس کی، یا بہترین ہم سفر کہنا بہتر ہوگا۔ پھر کیسے ممکن تھا اس کے حال دل سے بے خبر رہتا؟ انگشت تھوڑی پر رکھتے مرجھائے چہرے کو اپنی طرف کرتے اپنی سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ میری نظر میں یہ جملہ اپنے آپ میں ایک مت ہے۔ یہی بات عورت کے لیے بھی کی جاتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محبت بدلے میں محبت نہیں مانگتی۔ وہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہے اور باقیوں کو بھی کرتا ہے۔ مجھے لو افیئرز کا بالکل ایکسپیرینس نہیں، پر ایک شوہر کی حیثیت سے میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں بیوی کی محبت میں برابر ضروری ہے۔ انسان ایک حد تک کسی کو بے لوث چاہ سکتا ہے۔ ایک عورت کی محبت بھی مسلسل دھتکار پر دم توڑ جاتی ہے۔ یہاں تک بچے کو بھی محبت نہ دو وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور سوال اگر میاں بیوی کی محبت کا ہے تو معاملہ اتنا ہی ہے کہ محبت دو اور محبت لو۔ وہ جو ان سالوں میں ہی سانسوں کی مہک تک پہچان لیتا تھا، بنا آواز اس کی موجودگی محسوس کر لیتا تھا، کیسے ممکن تھا کہ وہ شہبات کا شکار ہو اور اس کے دل کا راز اس محسن پر آشکار نہ ہو؟ بنا کسی کا نام لی کوئی سوال لی وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل میں اٹھتے تمام وسوسوں کو سلا چکا تھا۔ آج ہانیہ اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ساتھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو طوبہ نے منع کر دیا، جس پر وہ یہ کہے گی کہ تم ڈر رہی ہو۔ یقیناً آذر اور سعد آج بھی تمہارے نہیں ہو سکے۔ تب سے وہ واقعی پریشان تھی، پر آذر کی باتوں نے ہر پریشانی کہیں دور کر لی تھی۔ اس نے ان سالوں میں اپنی محبت وفا سب کچھ آذر پر قربان تو کر دیا تھا، اور سعد سے تو وہ فرید سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ پھر وہ دونوں کیسے اس کے نہیں تھے؟ وہ دونوں کیسے اس کے نہیں ہوتے؟ اس کے خیالوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب اپنا آپ ہوا میں محسوس ہوا۔ آذر اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بہت سوچ لیا مسز آذر خان، ساری سوچیں ایک طرف کر کے بس اتنا یاد رکھو کہ خان کے دل میں صرف اور صرف اس کی خانم کی حکومت ہے۔ اس نرمی سے بیڈ پر لٹائے وہ اپنے سرگوشی سے طوبہ کو سر اشار کر گیا تھا۔ کبھی کبھی آذر بہت پیار سے اسے خانم بول دیتا تھا۔ طوبہ سر اشارے سے مسکراتی اس کے گردن میں باہر ڈال گئی، جو ایک سائڈ سے لائٹ آف کرتا اس کے وجود پر چھا گیا تھا۔ اس کی باہوں میں قید اس نے آخری بات سوچی تھی کہ وہ سعد کو ہانیہ سے ملا دے گی، کیونکہ سعد کی مما وہی رہے گی، یہ طے ہے۔ اور پھر ساری سوچوں پر آذر خان کے لمس اور سرگوشیوں کا راج تھا۔ بیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب بلاج کو چڑ ہوئی تھی، جس نے صبح اٹھتے ساتھ سرپرائز کی رٹ لگائی تھی اور اب راستے بھر خاموش تھی۔ ابراج تو مسکراتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا گھر سرپرائز تک تھا جو اس کی مام نے دینا تھا، پر بالاج کو عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ وہ تو آپ پہنچ کے خود دیکھیں گے، وہ کندھے اچکائے بولی، پر دل میں شدید ڈر نے گھیرا بنایا ہوا تھا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تو بالاج نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ بیا اسے نظر انداز کرتے ابراج کو لیتے اتر گئی۔ جب وہ بھی ڈرائیور کو پیمنٹ کرتا اتر گیا۔ میں سرپرائز ہے، وہ چہکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہاں سرپرائز کیسے ہو سکتا ہے؟ بالاج چڑا، جس پر بیا نے اسے گورا۔ چپ کر کے اندر چلے۔ ابراج بھی ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے ساتھ چلنے لگا تو چاروں ناچار بالاج کو پیچھے ہونا پڑا۔ اس نے ہمت کر کے بیل رنگ کرتے اندر سے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ برادر، ایک لڑکی کی چیخ پر وہ تینوں چونک کر پیچھے مڑے۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی غالباً 17-18 سال کی تھی۔ بلیک لانگ کوٹ، ساتھ گردن کے گرد مفلر باندھے ہیوی بوٹس اور بال کھلے ہوئے پیچھے کی طرف تھے۔ ایک کندھے پر اس نے بیگ لے رکھا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ نظریں بالاج کے چہرے پر ٹکی تھی۔ بیا بہت غور سے اس کے نئے نقش دیکھ رہی تھی جو بالاج سے کافی سملر تھے۔ بالاج نے سوالیہ نظروں سے بیا کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہو ہم کس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں؟ اور سمجھ آنے پر بیا جو پریشان ہوئی، کیونکہ آذر نے
सिकंदर शाह के घर का तो यही एड्रेस दिया। फिर ये लड़की कौन थी? ब्रदर आप आगे फाइनली। डैड तो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो तेज से आगे बढ़ते उसके सीने से लगी थी और बलाज तो सटल खड़ा था। उसके दिल ने कुछ अजीब होने का सिग्नल दिया था, कुछ जो उसके दिमाग में आया। वो सोचना नहीं चाहता था। उसने उस लड़की को पीछे हटाते सख्त निगाहों से बिया को देखा। अब भी आंखों में सवाल था, ये किसका घर है? वो लड़की सब कुछ इग्नोर करते बलाज का हाथ पकड़े अंदर ले जाने लगी और ना चाहते हुए भी वो उसके साथ हुआ। बिया दिल ही दिल दुआ पड़ती आगे बढ़ी। डैड और मम्मा कब से आपका वेट कर रहे हैं, आपने बहुत लेट किया ब्रदर। वो शिकवा करते हुए बैग से की निकालते डोर खोल चुकी थी। अंदर आते सबसे हैरान बादशाह हुआ था जब सीढ़ियों के साथ दीवानों पर लगी फ्रेम्स ने बीचों बीच अपनी एनालॉग फोटो देखी थी। डैड डैड मम्मा, उसकी चीख पर वो चौंकता उसे देखने लगा। अभी तक उसने बाकी पिक्चर पर गौर नहीं किया था, वरना सारे जवाबात ऐसे ही मिल जाते। ज़रा क्यों शोर मचाया? एक औरत परेशानी से निकलते हुए बोलते बोलते सामने देखते रुकी। बालाज। उन क्लब धीरे से फाड़ फड़ाए। हाँ हाँ मम्मा, बालाज ब्रदर, और ये हाँ बिया भाभी और छोटू कोटू कोटू। वो चहकते हुए कहते अबराज को गोद में उठा गई थी। मम्मा ये अबराज है, लुक बिल्कुल मेरे जैसा है। ज़रा ने चटाचट उसके गालों को चूम लिया और हैरत अंगेज बात यह थी कि सबसे दूर रहने वाला अबराज भी मुस्कुरा दिया था। वो औरत अब भी खामोश से बलाई के तस्वीरात देख रही थी। जब बलाई की नज़र उनसे होते हुए नीचे आते उस शख्स पर टेक गई थी। इतने सालों बाद बाप को सामने देखकर उसकी आंखों में नमी आई थी। वो खुद भी शाख से खड़े थे, जैसे उन्हें बलाज के होने का यकीन ना हो। डैड अबराज। ज़रा उनके नीचे पहुंचते तेज से उनकी तरफ गई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कितने अच्छे से नहीं जानती थी। हालांकि बलाज ने तो उसे देखा ही पहली बार था। वो नरमी से अबराज को गोद में ले चुके थे। आप कौन हैं? अबराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जवाबन वो उसका गाल नहायत मोहब्बत से चूम चुके थे। मैं दादा हूँ आपका। आंखें नम हो गई थी। कितना शौक था उन्हें अबराज से मिलने का, पर बलाज ने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। बलाज अब तक खामोश खड़ा था। अचानक ही होश में आता वो आगे बढ़ते अबराज को उनसे तकरीबन छीनने वाले अंदाज में ले चुका था। क्यों जता रहे हैं मोहब्बत? मेरे बेटे को अपना आदमी बनाकर उसे अजियत देना चाहते हैं? वो चीखा। नहीं बलाज, मैं वो कहना चाहते थे, पर मुकाबिल सुनना चाहे तब ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सोचता था ऐसी कौन सी मजबूरियाँ जो मेरे बाप के पास मेरे लिए वक्त नहीं। पर आपको कहाँ ज़रूरत किसी बलाज की? आपके पास तो पूरी दुनिया आबाद है। वैसा पैदा क्यों किया था मुझे आप दोनों ने अपने फैंटेसी के लिए? वो फिर तलक हुआ था। भैया ने आंखें मीची। उसे शदीद अफसोस हुआ था कि बिना सिकंदर शाह से बात किए ऐसा सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए था, जहाँ वो खुद आगे से सरप्राइज़ हो चुकी थी। बलाज मुझे बोलने का मौका तो दो। वो तकलीफ से बोले। जब मैं सुनना नहीं चाहता तो आप बोल के क्या करेंगे? बस ये बता दें, आपको मेरी ज़िंदगी में सुकून रास नहीं, या मुझे खुश नहीं देखना चाहते? अपने दुनिया में खुश रहें, बीवी बच्चे सब तो हैं आपके पास, फिर मेरी ज़िंदगी क्यों उजाड़ना चाहते हैं? नफ़रत समझते हैं आप? शदीद नफ़रत करता हूँ मैं आपसे। वो अपने हर लफ्ज़ से मुकाबल के वजूद में जहर घोल रहा था, पर हकीकत में तो ये बचपन का जहर जो उसे पिलाया गया था वो उगल रहा था। पर उससे सिकंदर शाह की तकलीफ में दर पे इजाफा हो रहा था। मैं ऐसा नहीं चाहता। वो पूर्णम लहजे में इतना ही कह पाए। वाकई फिर भी मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाई, ये जानते हुए कि ये सब मेरे लिए तकलीफ दी है। वो कहता शिद्दत से सुर पड़ती आंखें बिया पर टिका गया। बिया उसकी जानब देखते तेज से नफ़े में सर हिलाने लगी। वो उसे खुद से दूर जाता नहीं देख सकती थी और उसे इस शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भला आज मैं और ये ज़िंदगी में पहली बार था जब वो बुरी तरह उसे झटक के मेरे साथ चलोगी या अपने बाबा के साथ रुकोगी। ठहर ठहर के एक एक जुमला अदा किया। उस पर चला नहीं सकता था और ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो लड़की दिल के इतने करीब थी कि दिल चाह कर भी उस पर जुल्म नहीं हो पाता था। ब्रदर आप इस तरह खुद को हमसे दूर नहीं कर सकते, ज़रा ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ, बल्कि यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। वो बेदर्दी से कहता एक नज़र उन सब पर डले निकलने लगा जब ज़हरा की चीख पर उसके कदम चौखट पर ही रुके थे। डैड, सिकंदर, ये दो आवाज़ें थी। वो झटके से पीछे घुमा और अपने बाप को ज़मीन पर देखते सारी नफरत, सारे दावे धरे के धरे रह गए थे। अब राज को गोल से उतारते वो किसी तीर की मानद उन तक पहुंचा था। बाबा आंखें खोलें। मंजर बदला था। वो सब ICU के बाहर मौजूद थे।
ڈاکٹر کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور حالت نازک تھی۔ بالاج خاموشی سے بیٹھا، نظریں نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ بیا دیوار سے ٹیک لگایا کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی زہرا کھڑی ہوئی تھی جو بار بار اپنے شرٹ کی سلیو سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ کوریڈور میں اس کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، البتہ بالاج کی آنکھیں خشک مگر خالی تھیں۔ ابراج بیا کی طرف موجود چیئر پر خاموشی سے بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بالاج کے بائیں طرف تھوڑے فاصلے پر وہ عورت بھاگی تھی جو رشتے میں اس کی اسٹیپ مام تھی۔ جب میں سکندر سے ملی تھی، میں اپنے گھر سے بھاگی ہوئی تھی کیونکہ میرے چچا میری شادی جائیداد کی وجہ سے زبردستی اپنے پاگل بیٹے سے کروا رہے تھے۔ ان لوگوں نے میرے پیچھے گھنڈے لگا رکھے تھے۔ جب سکندر نے مجھے بچایا تھا، خاموش فضا میں فیضا سکندر شاہ کی آواز آئی تو وہ چونکا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ جب سکندر شاہ سے ملی تب وہ ٹوٹا ہوا بے دل انسان کی صورت تھا۔ جانتے ہو وہ کون سا وقت تھا جب تمہاری ماں بے دردی سے ٹھکرا کے جا چکی تھی؟ وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے، میرا تعلق وڈیرے خاندان سے تھا اور وہ لوگ کسی صورت مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب تمہارے باپ نے میرے تحفظ کی وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہاں مانچسٹر میں میری رہائش کا بندوبست کروایا، وہ مجھ سے ملنے صرف ایک بار آئے تھے جب وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں اور ٹوٹے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے بیوی کو دیکھا تھا کسی اور کے ساتھ خوش۔ بس ایک بار پھر وہ چلے گئے اور دوبارہ سالوں موڑ کے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ زہرا کی پیدائش پر بھی نہیں۔ بس ان کے ملازم ہوتے تھے جو خیریت دریافت کر لیتے۔ تمہارے باپ نے ان سالوں میں کال تک نہیں کی، زہرا کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی۔ زہرا 12 سال تک یتیم جیسی ہی رہی، باپ کی رحمت سے محروم۔ بالاج دام سادے انہیں سن رہا تھا، اس کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر زہرا پر ڈالی جو باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہمارے پاس تب ہے جب تمہیں بیا کو سونپ دیا تھا، جب انہیں یقین تھا کہ اب تم خوش رہو گے۔ میری بیٹی نے شکوہ نہیں کیا بلکہ باپ کے مل جانے پر شکر کیا تھا۔ ہمارے ساتھ دنیا نہیں بسائی بالاج، تمہارے ساتھ ہمیں بھی خود سے محروم رکھا تھا، پر جب تمہارے دور جانے سے ڈر گئے تب ہمارے پاس ہے اور تمہاری دوری پر لمحہ لمحہ پچھتائے۔ ہر بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی پر تم نے دھتکار دیا، پر ہمت نہیں ہاری۔ ابراج کی پیدائش پر بے شک تم نے انہیں آنے نہ دیا پر پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ آخر دادا جو بن گئے تھے وہ دھیرے سے ہنستے نم آنکھوں سے ابراج کو دیکھتے بتانے لگے، ساتھ ہی ابراج کو پاس آنے کا اشارہ کیا جو ہلکے ہلکے اونگ رہا تھا۔ محبت کی کشتی وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ان کی گود میں آ سمایا۔ بالاج کے آنسو داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ اس عورت نے تمہارے باپ کو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا تھا بالاج، وہ کسی کے حقوق پورے نہیں کر پائے، پر میرے تو محسن تھے، میں کیسے انہیں چھوڑ دیتی؟ وہ کہتے چپ ہو گئی۔ وہ عورت میری ماں تھی جس نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا۔ وہ تلخی سے بولا، تمہاری ماں میں ہوں بالاج، تمہیں یقین نہ آئے شاید، پر ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جب ہماری بات ہو اس میں تمہارا ذکر نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے پر میز پر ہوتے ہم تین ہیں اور ذکر تمہارا، بیا اور ابراج کا ہو رہا ہوتا ہے۔ انہیں کہتے ابراج کے ماتھے پر بوسہ دیا جو سو چکا تھا۔ بالاج حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عرصے بعد کسی نے ماں لفظ سے متعارف کروایا تھا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا مجھ پر؟ میری وجہ سے آپ کے محسن اس حالت میں ہے؟ بالاج کے سوال پر ہلکا سا مسکرائیں، یہ بچوں سے بلا غصہ کیسا ہونا تو ایسا ہی تھا، تم اس میں کیا کر سکتے ہو؟ بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو۔ وہ واقعی بہت عظیم عورت تھی اور ان کے آنکھوں میں آنسو بالاج کو ناقابل برداشت لگے۔ چلیں اٹھیں، آئیں آپ کے شوہر کا دماغ ٹھکانے پر لگاتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے بولا، کیا مطلب؟ وہ سب چونکے، اندر چلتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ جب نرس نے اس کا راستہ روکا، آپ کہاں جا رہے ہیں سارے؟ اس نے انگلش میں ہی پوچھا۔ ہٹو سامنے سے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھتا سائڈ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ بالاج کو ایسے لگا جیسے وہ لڑکی جان بوجھ کر چلا رہی ہو۔ اس نے بے ذرے سے آنکھیں گھماتے اس کی اوور ایکٹنگ ملاحظہ کی تھی اور جیب سے کچھ نوٹ نکالتے اس کی طرف بڑھایا۔ جب وہ آرام سے وہاں سے نکل گئی، وہ نفی میں سر رہتے اندر کی طرف، باقی سب بھی اس کے پیچھے ہوئے تھے۔ اندر وہ مشینوں میں جکڑے بیڈ پر پڑے تھے اور ساتھ ہی ڈاکٹر کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے غصے سے کہا اور اس کی بات کرنے کا انداز واضح کر گیا تھا وہ پاکستانی ہے۔ آپ کا کب تک ایسے پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ ان کے سوئے پڑے وجود سے سوال کر رہا تھا۔ دیکھیے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پلیز باہر جائیں۔ ڈاکٹر پریشانی سے بولا، تم چپ رہو ڈاکٹر، ایسا نہ ہو تمہاری جاب کے رہنے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا جس پر ڈاکٹر اضحاد کے ماتھے پر بال لائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولے، آپ مت اٹھے، میں مام اور ذرا کو اپنے ساتھ پاکستان لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتا گھوما،
تم ایسا کیسے کر سکتے ہو بالاج؟ وہ تڑپ کے اٹھ سے بولے، جس پر صاحب کے چہرے حیرت زدہ اور منہ کھلے تھے۔ بالاج ان کی طرف گھما اور ایک جتاتی نظر ڈاکٹر پر ڈالی، جو پہلو بدل کے رہ گئے اور یہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ وہیں سکندر شاہ اپنی حالت سمجھ آتے آنکھیں میچ گئے۔ ارے جا کہاں رہے ہیں ڈاکٹر؟ ذرا آپ کے ہاسپٹل کو انفارم تو کرو جو آپ پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہیں اٹینڈنٹ کے ساتھ۔ وہ مسکراتی نظروں سے کہتا ڈاکٹر کو زہر لگا۔ صحیح کہتے ہیں سکندر صاحب، سائیکو ہو تم۔ آپ سنبھالے اپنے پاگل بیٹے کو۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے یہ سب ڈرامہ کیا؟ کب سے؟ کموش زارا نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ہاں دیکھو کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں تمہارے ڈیڈ۔ بالاج ان کو دیکھتا دھیرے سے لب مسکرائے، ساتھ اسے آنکھ ماری۔ صحیح کہہ رہے ہیں بردر، آپ ہم کتنے ڈر گئے تھے۔ وہ بھی منہ پھلائے کہتی بالاج کے ساتھ آ کر لگی، اور اس بار وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تم دونوں ٹیم بنا کر مجھ پر مت چڑھو۔ پھر دور جا رہا تھا مجھ سے، میں ڈر گیا تھا۔ وہ تکلیف سے بولے، تو روکتے مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنی روئی ہیں مام آپ کی وجہ سے۔ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ مام ورڈ پر تو انہیں اب غور کیا تھا۔ نہیں، سب بدلا تھا بالاج کو، رویہ بھی بدلا ہوا تھا۔ بالاج، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ جب وہ بنا کچھ کہے ان کے سینے سے لگا تھا، دونوں نم آنکھوں سے مسکرائے۔ بابا آئی لو یو، اتنے سالوں بعد۔ باپ کا لمس محسوس کرتے اسے اپنے رگوں پے پر سکون اترتا محسوس ہوا۔ باقی سب کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں بالاج؟ اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ بیا وہیں آئی تھی۔ ابراج اپنے دادا دادی کے کمرے میں تھا، وہ سکندر ہاؤس میں تھے، اور ابراج تو سابقہ لڑلا سب سے نخرے اٹھوا رہا تھا۔ دادا دادی یا پھوپھو سب کا چہتا بن گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں سب نے بہت خوبصورت فیملی ٹائم گزارا تھا، اور ابراج صاحب تو روز دادا اور پھوپھو کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل جاتے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب وہ ان کے کمرے میں بھی سو جاتا تھا۔ سچ میں بچے تو پیار کے شہزاد ہی ہوتے ہیں۔ بالاج نے دھیرے سے بیا کو اپنے حصار میں لیتے اس کی پشت ریلنگ پر ٹکائی، جس پر بیا اپنے ہاتھ اس کی گردن پر ڈال گئی۔ باہر سنو فال کی مقدار پہلے کی بنسبت کم تھی۔ بیا، بالاج نے دھیرے سے پکارا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ وہ سرگوشی میں بولی۔ دونوں ایک دوسری سانسوں کی ردھم ہلکی دوری پر چھیڑ رہے تھے۔ جب بالاج نے دھیرے سے سرگوشی کرنا شروع کی، تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تم یسر ہی تو ہو، آسانی، سکون، دکھوں کی گہری خواہش سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ اپنی بات مکمل کرتے بالاج نے بیا کے ماتھے کو اپنے لمحے سے معتبر کیا تھا۔ وہ تمنا سے آنکھیں بند کر گئی۔